बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तजीयों के साथ। नाज़रीन, आज आलमी लेटेस्ट सूरत हाल बताएंगे। इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमले के बाद इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान, चीन, रूस और जापान, फ्रांस तमाम ममालिक ने सफारती सलाह पर अहम रोल अदा करना शुरू कर दिया। एक तरफ तभी इम्कान है रुक जाएगा, लेकिन आज रात जब ये सुनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप एक नया ऐलान कर चुके होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमेरिकन सेनेटर्स, अमेरिकन पॉलिटिशियन, अमेरिकन की सुपर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि वो पागल हो गए। उन्हें आर्टिकल 25 के तहत अमेरिका काबीना फारग करे। अमेरिकन सेनेटर ने इस सिलसिले में ट्रंप को पागल करार दे दिया। उन्होंने कहा यूनाइटेड काउंसिल सिक्योरिटी, रूस और चीन पाकिस्तान का इस मसाइल का हल करे। दूसरी तरफ ईरान ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया कि बहरा हुर्मुज़ अब ऐसे नहीं खुलेगा, उसके SOP होंगे। जंग वक्ती नहीं, इसका परमानेंट हल चाहिए। एक तरफ पूरी दुनिया इस जंग को रुकाने की कोशिश कर रही है और कभी इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप पागलपन से बाज आ जाए, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत में, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक, वो कह रहे हैं ये जंग ने दुनिया का अमन तबाह कर दिया है। दुनिया ऐसे बहरान में चले गई जिसका निकलना मुश्किल है। ऐसे में नाजरीन, ईरान ने कहा है कि वो तमाम मामलात बैनुल अक़वामी ग्रंटर के कहने पे हल करने के लिए तैयार हैं। जंग वक्ती तौर पर नहीं रुकेगी, इसका मुकम्मल कंट्रोल किया जाए, खत्म किया जाएगा। दूसरी तरफ एंड में बताएंगे इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं। गुज़श्ता रोज भी इमरान खान की बहनों ने जब केस किया तो उन्होंने कहा जज से बांध तो किसी तकरीब में गए हैं, तो वो बैठ के धरना दे दिया। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर पहुंच गए। उन्होंने कहा सलमान को 35 साल तारीख में ये स्याह दौर मैंने अपनी साफत, अपनी वकालत में नहीं देखा। अब अच्छी खबर यह है कि उनके केस अल कादर का फौरी तौर पर जमानत का केस कल सुने जाने की खबरें आ रही हैं। इस पर बाद में बताते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पूरी दुनिया इसराइल और अमेरिका की जंग के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल के वजीर दफा पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वजीर दफा कार्टस ने एक बयान में कहा है कि इसराइल फौज ने ईरान के एक बड़े पेट्रोकेमिकल तंसीब को निशाना बनाया है। इनका कहना है कि फौज को हिदायत दी गई है कि वो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी कुव्वत के साथ हमला जारी रखें। उनकी एटमी तंसीबात पर हमला, उनके पावर प्लांट पर हमला, बिजली घरों पर हमला, तो फिर कहते हैं कि ईरान बहरा हुर्मुज़ खोल दे। इस तरह तो नहीं होता। नाज़रीन, दूसरी तरफ कभी इम्कान है कि इस जंग को ना रोका गया तो अमेरिका ऐसी मुश्किलात में आ जाएगा कि ये जंग उसके लिए तोक बन जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इसी सिलसिले में यूरोपीय काउंसिल के सदर का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमलों पर रद्द अमल का, उन्होंने कहा यह गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। यूरोपीय काउंसिल के सदर का कहना है कि एक तरफ पूरी दुनिया अमन के लिए, जंग बंदी के लिए कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ ईरान, अमेरिका और इसराइल इस जंग को जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। उनके सदर का कहना है कि शहरी अहदाफ पर हमला गैर कानूनी है और ईरान के साथ जारी जंग का असल हल सिर्फ और सिर्फ सफारतकारी के जरिए मुमकिन है, जो पूरी दुनिया कर रही है। एंथोनिया कोस्टा ने आज सुबह एक्स पर लिखा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को खसूसन तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाना गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। ये नाजरीन, अमेरिका की इस जंगी जराइम पर यूरोपीय काउंसिल के सदर ने भी बोल उठे। क्या अमेरिका अपनी इस हठधर्मी से कुछ सुनेगा? दूसरी तरफ नाजरीन, अमेरिकन सदर की दीवानगी और उनके
خود ہی لوگ انہیں کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہو گیا، غلیظ گفتگو استعمال کر رہے ہیں، سفارتی آداب بھول گئے ہیں، بین الاقوامی آداب بھول گیا، مینر لیس آدمی ہیں۔ اور یہ امریکن ایکسپرٹ، وال اسٹریٹ جرنل، بی بی سی، سی این این، رائٹر تمام دعوے کر رہے ہیں کہ جنگ کے قریب جاتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پاگل پن کا بیان، بدلتے بیانات اس چیز کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے سالانہ بچوں کے ایسٹر ایونٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اس کے ہر خطاب دوسرے خطاب سے متضاد ہے، ان کے بیانات میں اتنے جھول ہیں کہ انہیں ایک جھوٹا آدمی قرار دیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی ایکسپرٹ ڈاکٹر ملیحہ لودھی پاکستان میں جو امریکن کی سفیر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر امریکہ جنگ بندی پہ ہے تو اسے بیٹھ کر ٹیبل پر آئندہ یہ گارنٹی دینا ہوگی کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے، اور ان پر سینکشن لگی 40 سال سے وہ جس طرح ان کا مقابلہ کریں اسے ختم کرنا ہوگا۔ ابھی کچھ کہنا غلط ہے، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر متنازع شخصیت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، خود اپنے ملک کے خلاف ان کے 68% سروے ان کے خلاف آ چکا، جنگ کے خلاف امریکن عوام کہہ چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حکومت میں موجود معقول لوگوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، تو ہم خاریدیہ حملے کیوں کر رہے ہیں پھر؟ جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی نئی قیادت جنگ کے آغاز سے اب تک مارے جانے والے پچھلے رہنماؤں کے مقابلے میں کافی کم شدت پسند ہیں۔ شدت پسند تو آپ ہے کیونکہ جنگ آپ نے کیا، ایران جوابی حملہ کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ایران میں جاری جنگ اور اس کے زخمی امریکی فضائی اہلکار کو ریسکیو سے کیا، جو اپنے طیاروں کو مار گرائے جانے کے بعد ایران کے در و دیوار پہاڑی علاقوں میں پھنس گیا تھا۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایرانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے ان کے پائلٹ تو ایک بہانہ تھا، یہ وہاں سے یوریم، یہ دعویٰ ہے ایرانی میڈیا کا، یوریم لے جانا چاہ رہے تھے جس میں یہ ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں کی فوج نے، پاکستان انقلاب نے اور ان کے جنگجو پہاڑیوں نے، رہنے والوں نے، قبائلیوں نے حملہ کیا، اور ایران امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ ناظرین، دوسری طرف ایران نے واضح موقف اپنایا ہے، کمال مضبوط حساب سے۔ انہوں نے کہا، ایران نے کہا جنگ بندی امریکہ اور اسرائیل کو صرف تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے تاکہ دوبارہ منظم ہو جرائم کر سکیں۔ اس سے قبل بھی ایران نے جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی تجاویز پر 10 نکاتی جواب جمع کرایا تھا، جس میں مجوزہ جنگ کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ کا مستقل خاتمہ ضروری ہے۔ ایک پہلے کی پریس کانفرنس میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دعویٰ کیا ہے جنگ بندی سے امریکہ اور اسرائیل کا مختصر وقفہ مل جائے گا کہ وہ تاکہ دوبارہ منظم ہو کر کرے، اور ہم جنگ بندی چاہتے ہیں لیکن امریکہ کی شرائط پر اب جنگ بندی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس سے دنیا دو چار ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو سی این این کے کہا سروے کرایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو چکی ہے، دوسری طرف اسرائیل کے اے جی ایم کروز میزائل مار گرائے ہیں ایران نے، جس میں 400 کلو گرام تک بارود تھا۔ دوسری طرف ایران، لبنان اور یمن کے بھی اسرائیل پر حملے، جس پر بار بار اسرائیل میں سائرن بج رہا ہے، اور لوگ اسرائیلی عوام ہی نیتن یاہو کی ان پالیسیوں اور جنگ کی ہوس کے خلاف ہے۔ ایک طرف تو یو این نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، دوسری طرف آسٹریلیا اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دیوانگی ملک دنیا کے امن کے لیے تباہ ہے۔ تیل اور گیس کی قلت اور مہنگائی پوری دنیا میں اتنی ہو چکی ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں، اور امریکہ ہر ضد پر باز آ جائے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران میں ان کے بجلی گھروں، پانی، گیس پیدا کرنے والی کمپنیوں کو متواتر نشانہ ملایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایران نے کہا ہے کہ ایک طرف ہمیں جنگ بندی کا کیا جا رہا ہے، ہمارے بجلی گھروں میں، ہمارے پانی کے ذخائر میں، گیس پیدا کرنے والوں میں، ہمارے پلوں میں، ہمارے راستوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، ہمارے پرائیویٹ رہائش گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو کیونکہ امریکہ ایک خبتی انسان ہے۔ انہوں نے کہا پہلے جنگ
بندی پھر ختمی معاہدہ، سفارتی کوششیں اس سلسلے میں تیز ہو چکی ہیں۔ اب امریکہ کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ ممکن ایران مکمل جنگ بندی چاہتا ہے، پابندیاں ختم کریں، متاثرہ علاقوں کو تعمیل کیا جائے، عارضی طور پر جنگ نہیں، پرماننٹ چاہتے ہیں۔ اپنے مطالبات کی فہرست ایران نے آخری دے دی، انہوں نے کہا بنائے ہرمز اب ویسے نہیں ہوگا، اس کے ایس او پی بنیں گے۔ اب یقیناً رشیا اور چین کا اہم کردار اس میں واضح آ چکا ہے۔ چین اور رشیا نے واضح کہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز ایران نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے بند ہے۔ اس کے ذمہ دار یہ ہیں کیونکہ انہوں نے ایران پر حملہ کیا تھا، وہ تو پرامن اپنی زندگی گزار رہے تھے، ایٹمی طاقت بھی نہیں بن رہے تھے، کسی عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں نہیں کی تھی، اور اسٹیٹ آف ہرمز بند ہونے کے ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہے۔ انہیں فوری طور پر جنگ بند کرنی چاہیے اور جنگی جرائم اور رہائشی وادیوں پر ان کے ایٹمی تنصیبات پر اگر ابکاری ہو گئی تو اس سے پوری دنیا کی تباہی کے آثار اندیا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فوری طور پر اسے ختم کیا جائے۔ ایران اور چین نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اب آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ دوسری طرف ایران، امریکہ اور اسرائیل پابند لگا رہے ہیں کہ رشیا اور چین انہیں سیٹلائٹ انفارمیشن دے رہا ہے، جبکہ ایران نے ہزاروں شہادتیں دے کے ناقابل تلافی پورے ملک میں نقصان کرا کر امریکہ کو جو تابڑ توڑ حملے دیے ہیں ان کے، اور جن جن ممالک نے، خلیجی ممالک کو بھی اب اس کردار کو، اس جنگ کو روکنے کے لیے اہم ذمہ داریاں، کیونکہ اسلام میں امت کا ہے، ایک ملک کا نہیں ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو دوسرے مسلمان چھپ رہیں گے، کویت پہ ہوگا، سعودی عرب پہ ہوگا، ایران پہ ہوگا اور فلسطین میں ہوگا۔ امت کے لیے ایک ہونا ہوگا مسلمانوں کو۔ اب ایک ہی وقت ہے کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس سلسلے میں برطانیہ کا کردار ہے کہ انہوں نے اس جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، آسٹریلیا نے، جاپان نے، فرانس نے، اٹلی نے، کئی ممالک نے کہہ دیا، جبکہ رشیا اور چین نے تو ان کو وارننگ دے دیا ہے۔ رشیا کے اور چین کے وزیر خارجہ نے امریکن حکام، ایرانی حکام، پاکستانی حکام اور دیگر ممالک سے رابطے کیے ہیں کہ جنگ کا فوری بند کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ دوسری طرف امریکن میڈیا اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس امور کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایران کو گالی گلوچ اور دھمکیاں دی گئی ہیں بےہودہ گفتگو ہے، سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ امریکن ہی کہہ رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کو یہ گالی گلوچ زیب نہیں دیتی، یہ امریکن پریزیڈنٹ کے عہدے کی انسلٹ ہے۔ دوسری طرف فرانس کو بھی امریکہ نے دھمکیاں دی، برطانیہ کو بھی دی، ہر ملک کو دی جو اس نے جنگ بننے کا، اس ملک دنیا میں امن چاہا، ہر ملک کے وہ امریکہ خلاف ہو گیا۔ فرانس نے اسی امریکہ کے رویے پر اس جنگ کے خلاف نیو یارک کے اسٹیٹ بینک میں 13 ملین یورو کا اپنا سونا نکلوا کر پیرس کر لیا ہے۔ اب نہ صرف ایران پر بلکہ امریکہ کو بھی لوگ خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ فرانس نے نیو یارک کے اسٹیٹ بینک میں 129 یا 30 غالباً 113 ملین یورو 13 ملین یورو کا سونا نکلوا لیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسرائیل کے میں نے بتایا کہ اے جی ایم لیٹسٹ طیارے، ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ صرف اپنا پائلٹ اور کرنل نہیں لینے آئے، یورینیم لینے آئے تھے، جو ایک ناکام آپریشن کر کے گئے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنا ایک بندہ بھی نہیں چھوڑتے، پائلٹ بھی لے آئے اور کرنل بھی لے آئے۔ لیکن جنگوں میں ہمیشہ سچ کا قتل ہوتا ہے، سچ کا قتل ہوتا ہے، کوئی حقائق بہت بعد میں آتے ہیں لیکن تاریخ تو حقائق لکھے گی۔ دوسری طرف ناظرین، پی ٹی آئی کے لیے جد و جہد کے بعد بھی کوئی راستہ نہیں نکل رہا، کیونکہ ملک میں عملاً جمہوریت نہیں، بدترین مارشاء اللہ جیسے حالات ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور وہ گئے تو انہوں نے کہا آج عمران خان کیس تھا، جس پر رجسٹرار نے کہا جی مجھے نہیں پتا، یا سیکرٹری صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ تو سپریم کورٹ، انہوں نے کہا دھرنا دے کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی کی زندگی کا مسئلہ، اس کی آنکھ کی بینائی چلے گئی ہے، 1.25 سال سے ہمارا کیس نہیں سنا، جس پر سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر بھی آ گئے اور انہوں نے دھرنا دیا۔ پھر انہیں پی ٹی آئی کے لیے گو کہ ان عدالتوں سے انڈیپینڈنٹ اچھی خبر ہے، دھرنے کے بعد انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ سلمان صفدر نے ایک کیس کیا تھا کہ عمران خان کا القادر کیس کا فیصلہ
परमानेंट बाद में कर दें, पहले खातून होने के नाते बुशरा बीबी का जमानत का और इमरान खान का केस सुन ले। अब कहा जा रहा है कि यकीन दहानी कराई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां इंसाफ दूर कोसों दूर है। उन्होंने कहा सुबह सुन लेंगे। अगर ये केस सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर ने कहा, इत्तेजाज सर ने कहा, अगर ये केस 4 घंटे सुनता है तो बुशरा बीबी रात को रिहा होगी। हाँ, इमरान खान के लिए दोबारा केस तोशाखाना 2 का होगा। अब देखना ये है कि पीटीआई के लिए अच्छी खबर आती है कि नहीं आती। अगर ये केस सुना जाता है, कोई बहाना नहीं लगाया जाता। आज इमरान खान की बहनों का डयाला जेल में मुलाकात का दिन भी है, मंगल है। उन्होंने 10,000 लोगों को पहुंचा। डयाला जेल में मुलाकात होती है या नहीं होती? अगर हाई कोर्ट में इमरान खान की फौरी तौर पर अलकादर केस सुना जाता है तो कभी इम्कान है कि 1-2 दिन की समाअत में बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन है और इमरान खान भी इसमें रिहा यकीनी हो जाएगी। फिर तोशाखाना 2 होगा। अगर वो अदालतें लगाएगी तो होगा। क्या दूसरी तरफ हमारा नहीं ख्याल है यकीनन कि बुशरा 10,000 लोग पहुंचेंगे और बुशरा बीबी ओ लीमा खान नौरीन नियाजी को उनके भाई और सलमान को मिलना जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारे भाई को 3 माह हो गए हमसे मुलाकात नहीं करने दी गई। हम हर फोरम पे गए, हमने सियासी जदोजहद की, हम इंसादात दहशतगर्दी अदालतों में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, आईनी अदालत में गए, लेकिन आईन ही नहीं तो फिर अदालतें कैसी हैं? नादरीन, अगर ये केस सुना जाता है बुशरा बीबी का तो रही होगी। दूसरी तरफ जेयूआई ने भी फॉर्मेलिटी के लिए और जमात इस्लामी जो कभी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की शाह खर्चियां, हुकूमत की अरबों खरबों की शाह खर्चियां और अवाम के लिए कभी पेट्रोल बम, कभी बिजली बंद, आलू महंगा, बैंगन महंगा, सब्जी महंगी, दाल महंगी, आटा महंगा, हर चीज की अशिया एक शहर से दूसरे शहर के कराओं में बेपनाह अजाफा अवाम की चीखें निकल आई हैं। देखना यह है कि इमरान खान की बहनों को या इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को इंसाफ मिलता है नहीं। एक तरफ दुनिया में आलमी सतह पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, बिजली गैस का बहरान होता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इंसाफ का, कानून का, आइन का, सच का बहरान है। आखिर पाकिस्तान पर भी तवज्जो दें। पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल जंग पर, क्योंकि हमारा सऊदी अरब बरादर मुल्क है, दुबई भी हमारा बरादर मुल्क है, यूए भी हमारा बरादर मुल्क है, अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन पाकिस्तानी भी हुक्मरानों आपके ही शहरी हैं, चाहे वो किसी जमात से हो, चाहे किसी मसलक से हो, किसी सूबे से हो। पाकिस्तान को भी इंसाफ चाहिए, वरना जुल्म है, जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।